آج میں آپ کو ایسی چیز بتانے جا رہا ہوں جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی چیز ہے۔ سب سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ جل شانہ کا جس چیز سے قرب حاصل ہوتا ہے وہ کیا چیز ہے؟ قرآن و حدیث کی روح سے وہ ہے سجدے۔ سجدہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا جتنا قریب انسان ہوتا ہے کسی اور عمل سے نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن کریم میں ہے، سجدہ کر اور میرے قریب آ جا۔ جو جماعت کی نمازیں ہوتی ہیں ان میں تو امام کو یہی حکم ہوتا ہے کہ ہلکی پھلکی نماز پڑھائے، اس لیے سب چیزیں تھوڑی شارٹ ہوتی ہیں۔ جو اکیلے نماز پڑھنی ہوتی اس میں سجدے، رکوع، قیام اپنی طاقت کے مطابق اچھے سے اچھے انداز میں کرنے چاہیے۔ قیام اللیل معتکفین کو مل بھی جاتی ہے اور کرنی بھی چاہیے۔ قیام اللیل کا مطلب 8 رکعتیں، 10، 12 جتنی آسانی سے پڑھ سکیں، لمبی تلاوت کے ساتھ، اپنی گنجائش اور طاقت اور سہولت کے مطابق پڑھنی چاہیے قیام اللیل کے نام سے۔ تراویح کے علاوہ، سنتوں وتروں تراویحوں کے علاوہ قیام اللیل کی چند رکعتیں ضرور پڑھنی چاہیے، خاص طور پر معتکفین کو، اور ہم سب کو آخری عشرے میں تو خاص طور پہ پڑھنی چاہیے۔ تو ان نوافل میں جتنی تلاوت لمبی ہو اچھا ہے، یاد نہیں آخری صورتیں 10-12 پڑھ لیں، ایک رکعت، پھر دوبارہ وہی پڑھ لیں دوسری رکعت۔ اور رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم سوچ کر دھیان سے توجہ سے پڑھے، اور تراویحوں والی جو دعائیں لکھی ہوتی ہیں مسجدوں میں، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والجبروت، یہ دعا رکوع میں پڑھنی چاہیے۔ نوافل میں، قیام اللیل میں یہ دعا تراویحوں کی 4 تراویحوں کے بعد پڑھنا کہیں حدیث میں ثابت نہیں، کسی حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ ترویحہ ثابت ہے، 4 تراویحوں کے بعد تھوڑا سا رکنا ثابت ہے۔ عرب لوگ بعض تو اس وقت طواف کر لیتے تھے 4 تراویحوں کے بعد، بعضے کچھ پڑھ لیتے تھے، بعضے کچھ دعائیں پڑھ لیتے تھے، بعضے نوافل پڑھ لیتے تھے۔ ہمارے ہاں تو مختصر کام ہوتا ہے، کچھ تھوڑا سا پڑھ کے اگلا کام شروع ہو جاتا ہے، گنجائش۔ تو وہ جو لوگ ترویح کی دعا 4 تراویحوں کے بعد پڑھنے کے لیے مسجدوں میں لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ دعا تو زبردست ہے، لاجواب، باکمال، بے مثال ہے، لیکن اس کا وہ موقع نہیں۔ ہمارے حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے فرمایا کہ اس کا موقع نوافل کے رکوع میں ہے۔ تھوڑی سی کرسی ادھر کر، تو نوافل کے رکوع میں ہے۔ وہ دعا یاد کریں، بڑی پیاری دعا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف، حمد و ثنا۔ جس کام میں، جس عبادت میں، جس چیز میں رب تعالیٰ کی حمد و ثنا شامل ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ کو وہ کام، وہ چیز پسند ہوگی۔ اس لیے قیام اللیل کے اندر وہ دعا رکوع میں پڑھنی چاہیے، نوافل میں۔ پھر اب آیا سجدہ۔
رکوع ایک ہوتا ہے، ایک رکعت میں سجدے دو ہوتے ہیں۔ سجدہ ایک ایسی عبادت ہے، ایسا ذریعہ قرب ہے، ایسی کمال کی عبادت ہے کہ اس رہتی دنیا میں، اس بہترین امت میں اور بہترین شریعت میں، سب سے بہترین فقہ میں، شریعت میں سب سے اونچا مقام قرب اعلیٰ، قرب حق حاصل کرنے کا سجدہ ہے۔ خود سورہ اقرا کی آخری آیت میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں سجدہ کر تو میرے قریب آ۔ جب انسان اپنے چہرے کو، اپنی پیشانی کو جب نیچے ماتھا لگاتا ہے اور اپنے ماتھے کو نیچے ٹیک دیتا ہے اور توجہ کے ساتھ سبحان ربی الاعلی پڑھتا ہے، تکبیر اولیٰ کی طرح ہاتھ بھی اس کے ایسے ہی ہوتے ہیں، اور پھر وہ توجہ سے سبحان ربی الاعلی جب پڑھتا ہے، پاک ہے میرا پروردگار جو سب سے بالا و برتر ہے، جب یہ سوچتا ہے کہ میں سب سے کم تر ہوں تو سب سے بالا تر ہے، درمیان کے پردے ہٹ جاتے ہیں، وہ عرش معلی پہ پہنچ جاتا ہے۔ اس سے بڑا قرب کہیں نہیں ہے۔ پورے ذخیرہ اعمال میں سب سے زیادہ قرب حق سجدے میں ہے، اور آج ہم نے سجدے ہی سب سے کم کر دیے، سجدے ہی کرنا چھوڑ دیے، ادھر ادھر کی تسبیحات پہ گزارے شروع کر دیے۔ یاد رکھنا سب سے زیادہ قرب رب تعالیٰ کا سجدوں میں ہے، اور نفلی سجدوں کو لمبا کرے، سوچ سوچ کر مانا سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے، 3 مرتبہ مت پڑھے۔ وہ نفل ہی کیا نفل ہے جس میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا؟ وہ نفل تو وہ نفل ہوتے ہیں جس میں 15 دفعہ پڑھے، 11 دفعہ پڑھے، 7 مرتبہ پڑھے۔ چلو کنجوس ہے تو 5 مرتبہ ہی پڑھ لے ایک، تو پھر اس کے بعد دوسرے سجدے میں جائے۔ یہ 2 سجدے کر کے جب اٹھے گا تو کیا بات ہے۔ ایک بزرگ اللہ والے، بہت اونچی شان والے بزرگ، جس کو بڑے بڑے بزرگ بھی مانتے تھے کہ وہ بزرگ، وہ فرمانے لگے کہ مولانا صاحب آپ کو سچ بات بتاؤں کہ جب میں سجدہ کرتا ہوں ایسا لگتا ہے میرے اللہ نے میرا پیار کر لیا، میرے اللہ نے مجھ سے پیار کر لیا۔ سجدہ ہو تو ایسا۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بڑے خلفاء میں سے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ بندہ جب تراویح کی نماز پڑھتا ہے، 20 رکعات پڑھتا ہے، اور اس میں 40 سجدے ہوتے ہیں، یہ 40 سجدے اللہ تعالی جل شانہ کا قرب خاص حاصل کرنے کا ایک اعلیٰ چیز ہے۔ 40 سجدے انسان تراویح میں کرتا ہے، ان 40 سجدے 40 راستے ہیں قرب حق حاصل کرنے کے، رب تعالیٰ کے قدموں میں پڑھنے کے، اور تراویح کی صورت میں، اور پھر نوافل کی صورت میں لمبے لمبے سجدے تو بندہ اکیلے کر سکتا ہے۔ تو بھائیو دوستو، اس عمل کو کبھی نہ چھوڑیں، یہ عمل بڑھا لیں۔ لیکن ہم پاکستانی بھائی ہیں، ہمیں کچھ مقصد بھی ہوتا ہے، کچھ کام بھی ہوتا ہے، کوئی فائدہ بھی چاہیے، کیا ملے گا اس کے لیے بھی طریقہ کار بتلاتا ہوں۔ وہ سجدے کروانے ہیں نا، لیکن ساتھ ساتھ ملے گا کیا؟ ارے مولوی صاحب سجدوں میں ڈالی جا رہے ہیں، ملے گا کیا؟ بھائی بات سنو، ایک مجرب عمل ہے آیات سجدہ کا، ہر سال بتاتا ہوں۔ آیات سجدہ پڑھیے، ایک ایک سجدے کی آیت پڑھتے جائیے، سجدے کرتے جائیے، ٹھیک؟ وہ ہے تو سجدے واجب، کیونکہ قرآن کریم کی آیت پڑھ کے سجدہ کرنا ہے تو وہ واجب، لیکن اس میں اختصار کوئی ضروری نہیں ہے۔ 3 دفعہ 5 دفعہ 7 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیے، اور اگر کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے، کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے تو پھر 2 نفل پہلے پڑھ کے، پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے، پھر کاغذ سامنے رکھ لیں کرسی پہ، اور ایک ایک سجدے کی آیت دیکھ کر پڑھی جائے، اور پڑھ کے پھر وہ سجدہ کرتے رہیں۔ پھر دوسری آیت پڑھیے، پھر سجدہ کیجیے، پھر تیسری آیت دیکھ کے پڑھ لیجیے، پھر سجدہ کیجیے۔ سجدہ بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں، کھڑے ہو کے بھی کر سکتے ہیں، کوئی اللہ اکبر کہنا ضروری نہیں، صرف اللہ اکبر کہنا ہے، یعنی کہ ہاتھ باندھنا ضروری نہیں۔
اللہ اکبر کہہ کے چلے جائیں اور اللہ اکبر کہہ کے اٹھ جائیں، چاہے بیٹھ جائیں چاہے کھڑے ہو جائیں، تو سجدہ ادا ہو گیا۔ تو 14 سجدے وہ ہیں، اگر کوئی حاجت ہے تو پہلے 2 نفل پڑھ کے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے، پھر ان آیات سجدہ کو پڑھ کے، پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے، پھر دعا مانگے، جو دعا مانگیں گے قبول ہو جائے گی۔ دیکھا، جو بندہ عرش معلی پہ 14 مرتبہ چکر لگا کے آیا ہو اور پھر اول آخر درود ابراہیمی پڑھا ہوا ہو اور پھر وہ اپنی حاجت مانگے، تو شہنشاہ کے ہاں یہ نہیں ہے وہاں دستور کے اس کی بات نہ مانی جائے۔ 14 مرتبہ آیا میرے پاس، یہاں تو کسی انسان کے پاس 2 مرتبہ جائے تو رحم کھا جاتا ہے، تو رب تعالیٰ کے پاس جب 14 مرتبہ بندہ جاتا ہے اور پھر وہ بات نہ مانے، ایسے ہو نہیں سکتا ہے جی۔ تو بہرحال سجدوں میں پھر اور کیا کرنا ہے؟ نفلی سجدوں میں کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ خالی سجدوں میں بھی عبادت ہو سکتی ہے، نوافل کے سجدوں میں بھی عبادت ہو سکتی ہے۔ جتنی قرآن و حدیث کی دعائیں ہیں وہ سجدے میں پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن کی آیات سجدوں میں نہیں پڑھی جاتی، لیکن دعا کی نیت سے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور جتنی معصورہ منقولہ دعائیں ہیں احادیث میں جو آئی ہیں، ٹھیک، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم رب اغفر لي رب اغفر وارحم اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، ٹھیک، جو بھی پڑھنے چاہیں، جو قرآن و حدیث میں دعائیں آئی ہیں وہ نفلی سجدوں میں پڑھیں گے تو وہ قرب حق کے سامنے ڈائریکٹ اپلیکیشن ان کے قدموں میں پہنچے گی اور وہ ڈائریکٹ جو ہے نا وہ سنی جائے گی اور قبول ہو جائے گی۔ پھر رمضان میں یہ کام اگر ہوگا تو عالی شان بن کر پیش ہوگا۔ آج سے ہم نیت کر لیں انشاءاللہ تعالی ہم نے اپنی زندگی میں سجدے کرنے ہیں، سجدے بڑھانے ہیں، سجدوں کو طول دینا ہے، نفلی سجدوں میں دعائیں مانگنی ہیں اور سبحان ربی الاعلی سوچ کر دھیان سے پڑھنا ہے۔ ہم اتنے بڑے قرب کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور دھیان دل دماغ ہمارا کہیں اور ہوتا ہے، ہم ایک روٹین کے سجدے کر کے اپنی نماز کو پورے کر رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں پتا کہ مولا کریم کے کتنے قریب ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ایسے سجدوں کو قیمتی بنائیں۔ جو قرب حق کی چیزیں ہیں ان میں سب سے اعلیٰ چیز سجدہ ہے، سجدہ ہے، سجدہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب بڑھانے کا سب سے اونچا ذریعہ دوسرے نمبر پہ تلاوت قرآن کریم ہے۔ جب چاہیں جتنا چاہیں پڑھیں، اور نماز میں کھڑے ہو کر تلاوت زیادہ کرنا دنیا بھر کی سب سے بڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے، کیونکہ انسان باوضو بھی ہے اور انسان تلاوت بھی کر رہا ہے اور انسان نماز میں بھی ہے اور انسان کھڑے ہو کے کر رہا ہے اور رب تعالیٰ کے حضور تلاوت ہو رہی ہے، نماز کے اندر ہو رہی ہے، تو یہ وہ عبادت، یہ وہ نوافل، یہ وہ نماز انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے اور اس کی ترقی بہت جلدی اور بہت تیزی سے ہو جاتی ہے۔ سب سے بڑی عبادات میں سے ایک عبادت کھڑے ہو کر زیادہ تلاوت نماز میں کرنا۔ اور پھر ایک اور بڑی عبادت صلاۃ التسبیح ہے، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، بتاتا ہی رہتا ہوں، وہ بھی بہت بڑی، بلکہ سب سے بڑی عبادات میں سے ایک عبادت صلاۃ التسبیح ہے، وہ بھی ہمیں پڑھنی چاہیے۔ تو بھائیو دوستو، یہ رات بھی بڑی قیمتی رات ہے، اس رات کے اندر بھی ہمیں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اللہ پاک سے مانگنا چاہیے، اور اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اگر الفاظ ایک دو بڑھا لیں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا کریم۔ تو بھائیو دوستو، آج کی رات سجدوں کی رات ہے، دعاؤں کی رات ہے، اور اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی پڑھنے کی رات ہے، باتوں کی رات نہیں، موبائل پر کھیلنے کی رات نہیں، حضور تبصرے دیکھنے کرنے سننے باتیں کرنے کی رات نہیں، قیام اللیل کی رات ہے۔ حکمت، 5 طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، حدیث میں حکم ہے۔ حکمت یہ ایک رات جاگ لو، ایک رات سونا چاہو تو سو لو، ایک رات عبادت کو دے دو، ایک رات سونے کو دے دو، لیکن
عام طور پر ہمارے لوری بھائیوں کی عادت بنی ہوتی ہے رات کو سوتے سوتے کوئی نہیں پیزے پوزے کھاتے رہتے ہیں, بوتلیں شوتلیں منگاتے ہیں, ارے یہ لٹر پٹر چھوڑ دیں, صرف روٹی سالن بس, اور پھل پھول کوئی کھانا ہے تو منگوائیں اور کھائیں, اتنی ادھر ادھر کی لٹر پٹر مت کھائیں, حالات ٹھیک نہیں ہے. جو اندر جائے گا اسی طرح کی عبادت کروائے گا. یاد رکھیے, کلو واشربو, جی کھاؤ اور پیو, آگے عبادت بھی کرو. کھاؤ پیو اور صرف باتھ روم میں نہ جاؤ, بلکہ کھاؤ اور پیو, آگے عبادت بھی کرو. تو بھائی دوستو, یہ وقت, یہ دن, یہ راتیں بہت قیمتی, بہت قیمتی. صبح اتوار ہے, اتوار 8 دن رہ گئے ہیں بس. ایک ہفتے کو چاند نظر کوئی نہیں آنا. یاد رکھنا, جتنی بھی مرضی آنکھیں لگا لیں, چاند نظر کوئی نہیں آنا. اس لیے تسلی رکھیں, اتوار کی شام کو انشاءاللہ آپ کو رخصت کریں گے, پیر کو انشاءاللہ تعالیٰ عید ہوگی. چاند رات کی بھی فضیلت بتائیں گے آپ کو, اور باقی اعمال بھی آپ کو بتلائیں گے. آخری بات اس بیان کی بتا کر ختم کرتا ہوں کہ میں نے آپ کو آج کے جو اعمال بتائے یہ بھی کیجئے, اور امت محمدیہ کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا دعائیں, وہ پرچہ آپ کو مل گیا ہوگا, وہ پرچہ اعتکاف والوں کو مل گیا ہوگا, ہمارا واٹس ایپ پہ بنا ہوا ہے. وہ دعائیں ضرور پڑھیں, کوشش کریں رات میں 3 مرتبہ وہ دعا پڑھیں. وہ دعا پڑھنے کے بعد امت کا کام ہوتا ہے, بندہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے, دل و جان سے امت کے لیے مانگتا ہے. وہ بڑے انتہائی الفاظ ہیں تو اس امت کی بخشش کے لیے بندہ انتہائی جو کوشش کر سکتا ہے, یہ وہ الفاظ ہیں. تو اگر کسی کے پاس نہ ہو, ہمارے دفتر سے وصول کر سکتے ہیں, اس کا پرنٹ بھی لے سکتے ہیں, واٹس ایپ پہ بھی لے سکتے ہیں. ان تاکراتوں میں وہ بھی پڑھیے, یہ نہیں کہ صرف تاکراتوں میں, ہر روز پڑھیے, 1 مرتبہ تو ہر روز پڑھیے. اور صبح تہجد کی دعاؤں میں اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات 27 مرتبہ روزانہ پڑھیے. کیا؟ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات, اے اللہ مجھے اور ہر مومن مرد, ہر مومنہ عورت کو بخش دے. اس 27 مرتبہ کہیے. حدیث شریف میں آتا ہے جو بندہ روزانہ امت کے لیے یوں دعا کرتا ہے اس کو 2 انعام ملتے ہیں. ایک انعام یہ ملتا ہے کہ اس کو ان لوگوں میں شامل کر لیا جاتا ہے جن کی وجہ سے دوسروں کو روزی پہنچائی جاتی ہے, اور دوسرا انعام یہ ملتا ہے کہ اس کو مستجاب الدعوات, دعائیں قبول ہونے والا بنا دیا جاتا ہے. اللہ پاک جل جلالہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.